السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ شروع ہو گیا تھا آیت نمبر 124 میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی تھی کس طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا، اور کس طریقے سے انہوں نے ان ساری کی ساری آزمائشوں کو پار کیا اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر جمے رہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وا مطلب اور، از مطلب جب، اور جب یہ لفظ بار بار آتا ہے، اور میرے خیال سے جو لوگ ریگولر ہمارے ورڈ ٹو ورڈ اس کلاس کو دیکھتے ہیں، قرآن ورڈ ٹو ورڈ جو میننگ اور ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو یہ سب جو جنرل ورڈ ہیں ان کے معنی معلوم بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو وَإِذْ، اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، یعنی ہم نے بنایا یہ فعل ہے۔ البیتا، بیت کا دیکھیے ایک مطلب ہوتا ہے، بیت مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے؟ اور جب بات خانے کعبہ کی چل رہی ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے بنایا گھر، اور البیت ایسے ہے، اور بات چل رہی ہے کس کی؟ مکہ کی چل رہی ہے، خانے کعبہ کی چل رہی ہے، یا مسجد حرام کی چل رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بیت۔ بیت اصل پورا لفظ جو ہے وہ ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، اللہ کے گھر سے مراد اس جگہ کی عظمت بیان کرنا ہے، اس جگہ کی عظمت بیان کرنا ہے، اور یعنی بتانا یہ ہے کہ کتنی مقدس جگہ ہے وہ، کیونکہ اس گھر مطلب جگہ، اس گھر کی جو نسبت ہے، اس جگہ کی جو نسبت ہے وہ اللہ نے خود اپنے طرف کر لی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر بیان ہے۔ البیت جب بھی آئے قرآن میں، اور اس حیثیت سے آئے جب خانہ کعبہ کا ذکر چل رہا ہو، مسجد حرام کا ذکر چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں بیت مطلب بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور اگر بیت کا مطلب جنرل باتوں میں آ رہا ہے تو بیت کا مطلب گھر ہو جائے گا، جو نارمل عام گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور جب ہم نے بنایا البیت یعنی گھر، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیا بنا دیا ہم نے اللہ کا گھر؟ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، لیکن ہم نے اس کو کیا بنایا؟ اس جگہ کا جو اثر تھا پوری دنیا میں وہ ہم نے کیا ڈالا، اور اس جگہ کو کس حساب سے ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ مثابۃ للناس، مثابہ مطلب لوٹنے کی جگہ، اور مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ لوٹنے کی جگہ مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مرجع، لوٹنے کی جگہ مطلب مرجع، مرجع مطلب ہر انسان کو اسی جگہ لوٹ، جیسے ایک سینٹر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سینٹر ہے، اب جیسے یہ مان لیجئے کسی کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا مرجع ہے۔ مرجع کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ دن بھر جائے ادھر ادھر، گھومے ٹہلے، یہاں رہے وہاں رہے، کھائے پیے، اور اس کے علاوہ وہ دکانداری کرے، بیپار کرے، بزنس کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر کے بعد لوٹ کر کے آئے گا اپنے گھر ہی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مرجع، لوٹنے کی جگہ۔ اور اس کو عام اور بہتر زبان میں اگر کہا جائے، سمجھانے والے انداز میں اگر کہا جائے، تو اس کو کہا جائے گا مرکز، مرکز یعنی سینٹر۔ تو ہم نے کیا بنایا؟ مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی ہم نے لوگوں کے لیے سینٹر بنایا۔ اب آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا کا ایک مرکز ہے۔ اب اگر مان لیجیے یہ مرکز نہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے مرجع و مرکز نہ بناتا، اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ نہ بناتا، اور ایک ایسی جگہ جس پر سارے لوگ کو اتفاق ہو جائے نہ بناتا، تو کتنا انتشار اختلاف ہوتا مسلمانوں کے درمیان۔ کوئی کہتا کہ ایسٹ کی طرف نماز پڑھو، کوئی کہتا ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ساؤتھ، کوئی کہتا نارتھ، کوئی کہیں، لیکن دنیا بھر میں لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے طرف آپ کو رخ کرنا۔ اسی لیے آپ جب خانہ کعبہ جہاں ہے یعنی مکہ میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر نماز ایسے صف ایسے بنتی ہے، گول گول،
دنیا میں یہ منظر کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی بڑھتے 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 ایسے ادھر ادھر ایسے. تو جس ملک کا رخ جس سائڈ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ، مکہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ، کیونکہ مکہ تو شہر ہے بہت بڑا، اور خانہ کعبہ کے اندر لوگ ایک دم قریب ہوتے ہیں تو ایسے گول گول پورے شہر میں، یعنی مکہ کے اندر جو شہر ہے اس ایریے کے رہنے والے لوگ ادھر رخ کرتے ہیں. ادھر کے ایریے میں پورا لمبا چلے جائیے کئی کلومیٹر تک، وہ ادھر رخ کرتے ہیں. ادھر کی طرف رہنے والے لوگ ادھر رخ کرتے ہیں. ادھر مکہ شہر میں رہنے والے لوگ اندر کئی کلومیٹر ادھر رخ کرتے ہیں. تو جس ملک کا یعنی جس ملک کے اندر خانہ کعبہ جس سائڈ میں ہوگا اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے. تو ہم لوگ جو پشچم کی طرف، انڈیا کے رہنے والے لوگ، ہندوستان کے رہنے والے لوگ پشچم کی طرف رخ جو کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سے مکہ جو شہر ہے وہ ہمارے ویسٹ میں آتا ہے، پشچم میں آتا ہے، اس لیے. ورنہ آپ اگر دیکھیں افریقن ممالک کو تو وہ لوگ ویسٹ کی طرف نہیں منہ کرتے، بلکہ وہ لوگ ایسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں. وہ لوگ ایسٹ کی طرف یعنی پورب کی طرف منہ کریں گے تب خانہ کعبہ آئے گا، جو افریقہ کے ملک ہیں. تو اس طریقے سے ہے. مثابۃ للناس، ہم نے یعنی اس شہر کو اتنی عزت دی، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا، اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ یہ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ مرکز ہم نے اس کو بنا دیا. وہ امنا، وا مطلب اور امنن، رکنے کی وجہ سے ہم نے اس کو امنا پڑھا، کیونکہ قاعدہ ہے، یہ رولز آف اسٹاپ جو ہوتے ہیں اس کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر دو زبر دو زیر اور دو پیش اگر آئے تو اس کا رکنے کا قاعدہ یہ ہے کہ دو پیش آئے گا تو بالکل ختم کر دیں گے دونوں پیش، دو زیر کو بھی کٹ کر دیں گے یعنی نہیں پڑھیں گے. اور اگر دو زبر آتا ہے تو اس کو، جیسے امنن ہے، یہاں جیسے امنن ہے دو زبر ہے نا، الف کے ساتھ ہو چاہے الف کے بغیر ہو، تو امنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک زبر الف کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اگر مان لیجئے امنن ہے تو امن پڑھیں گے، امنن ہے تو رکنے کے ٹائم امن پڑھیں گے. لیکن اگر امنن ہے جیسا کہ یہاں ہے تو امنا پڑھیں گے. یہ رولز آف اسٹاپ ہے. زبر زیر پیش اگر آئے، زبر زیر پیش یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے تو سب کو ختم کر دیں گے، یعنی سب کو ہٹا دیں گے، وہاں پہ جزم کر دیں گے، سکون کر دیں گے. جیسے مان لیجیے ایزا، ایسے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، یا مان لیجیے لیما، لیما، لیمی، لیمو، فار ایگزامپل ہے یہ. لیما تو لفظ ہے لیکن لیمی لیمو کوئی لفظ نہیں ہے. تو اس کو بھی لم پڑھیں گے، اس کو بھی لم پڑھیں گے، اس کو بھی لم پڑھیں گے. تو یہ سب قاعدے ہیں. اور جب گول والی تا آتی ہے تو گول والی تا پر ایک زبر آئے، چاہے ایک زیر آئے، چاہے ایک پیش آئے، چاہے دو زبر آئے، چاہے دو زیر آئے، چاہے دو پیش آئے، چاہے جزم آئے، کچھ بھی آئے، اس کو ہا بنا دیں گے. گول والی تا کے ساتھ خاص ہے یہ، اس کو کیا بنا دیں گے؟ ہا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں کہیں پڑھتے ہیں، جیسے مان لیجیے ایک لفظ ہے طائفہ، طائفہ. اب طائفتن ہے یہ تو طائفہ، طائفتن ہے تو طائفہ، طائفتن ہے تو طائفہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر مان لیجیے طائفتہ ہے تو بھی طائفہ. مان لیجیے ایک زبر ہے، طائفتہ ہے تو طائفہ، طائفتی ہے تو طائفہ، طائفتو ہے تو طائفہ، اور جزم ہے تو طائفہ اگر رک رہے ہیں تو. حالانکہ عام طور پہ گول والی تا کے اوپر جو ہے دو گول والی تا جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، ایسے بھی آ سکتی ہے، ایسے بھی آ سکتی ہے، اور ایسے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے، کچھ بھی رہے گا اس کو ہا بنا دیتے ہیں. اور لمبی والی تا جو ہے اس کا قاعدہ وہی ہے جو ہم نے بھی آپ کو پہلے بتایا. تو مثابۃ للناس و امنا، یعنی ہم نے اس شہر کو، ہم نے اس گھر کو، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو بھی امن والا کہا ہے، کہ مکہ شہر خود امن والا. ابھی اس کے آگے آیت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وا مطلب اور اتخذو مطلب بنا لو، من مطلب سے، مقام مطلب مقام، ابراہیم مطلب ابراہیم کے مقام، اور مقام ابراہیم سے بنا لو. تو سے یہاں مطلب نہیں، جیسے میں نے بتایا آپ لوگوں کی حروف جو ہوتے ہیں، حرف جو ہوتے ہیں، جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. سینٹینس کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو مم مقام ابراہیم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ابراہیم کے مقام، یعنی مقام ابراہیم کو، من یہاں پر کو کے معنی میں.
کو بنا لو، کیا بنا لو؟ مصلی، جائے نماز، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اصل میں مکہ کے اندر جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، تو وہاں پر ان کے پیر کے نشان ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ان کے قدم کے نشان ہے جو پورا یعنی کہ مڑھا ہوا ہے، اس کو دیکھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے اندر آپ ہاتھ وغیرہ داخل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو حفاظت کے لیے یعنی پورا فریم لگا کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ مطلب اس کو آپ مصلی بنائیے، وہیں جائے نماز، وہیں نماز پڑھنے کی جگہ یعنی امامت کی جگہ وہاں پر بنائیے۔ وہ عہدنا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ عہدنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آگے آپ نماز امامت کے لیے نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ یہی جو جگہ ہے اسی جگہ سے وہ آپ نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بالکل خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہاں پر جا کر کے امام نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ سب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ، کبھی کبھی رش نہیں رہتا تو پیچھے رہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی گنجائش ہے، لیکن اسی ایریے میں امامت کی جگہ رہے گی، یہ نہیں اب جیسے یہ ہے یہ خانہ کعبہ ہے، تو یہاں پر مقام ابراہیم ہے، ہاں، اب کیا ہوگا کہ یہی اس سائیڈ میں امامت کے لیے مت جائیے، اس سائیڈ میں نہیں، بلکہ ادھر کے سائیڈ میں امامت کریے، اس سائیڈ سے، جو خانہ کعبہ کے دروازہ بھی اسی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر میں آپ جو ہے کیا کریے، ادھر آپ امامت کریے، اس سائیڈ سے امامت کیجیے، یہ مطلب ہے۔ وہ عہدنا، وہ مطلب، اور عہدنا مطلب عہد لیا ہم نے، عہد لیا یعنی وعدہ لیا ہم نے، الی ابراہیم، الی مطلب کو ہوتا ہے، تک ہوتا ہے، یہ نہ بتایا تھا ہم نے، الی مطلب کیا ہوتا ہے، کو یا تک، لیکن صرف کو یا تک اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہی بات میں بار بار جو 50 بار بتا چکا ہوں کہ پارٹیکلز یعنی حرف جو ہوتے ہیں، جیسے من ہے، الی ہے، ہاں، ان ہے، یہ سب سینٹنس کے حساب سے اس کا مطلب بدلتا ہے۔ تو الی ابراہیم یعنی الی مطلب یہاں پر سے کے معنی میں ہے، ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، و مطلب اور اسماعیل مطلب اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ کیا عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہم نے عہد لیا؟ ان طہرا بیتی للطائفین، ان مطلب کہ، ان مطلب یہ کہ بھی بول سکتے ہیں، اور جملے کی سیٹنگ کے لیے یہ کہ بھی بول سکتے ہیں۔ کیا عہد لیا ہم نے؟ عہد لیا ہم نے کہ طہرا، اصل میں ایک ہے طہر، طہر مطلب پاک کرو، اور طہرا مطلب ہوتا ہے دونوں سے مطالبہ ہے، یہ تثنیہ ہے، فعل امر کا یعنی کہ جو ہے تثنیہ ہے، یعنی دو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دونوں لوگ پاک کر دو، بیتی یا بیتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو بیتیہ للطائفین، رک جائیں گے تو بیتی کہیں گے، پھر ملا کر کے پڑھنا ہو تو بیتیہ للطائفین۔ بیتی مطلب ہوتا ہے میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک کر دو، صاف کر دو، گندگی سے دور کر دو، گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طائف کا مطلب ہوتا ہے، طائف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنے والے، جو چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ دنیا میں یہی ایک جگہ ہے جس کا چکر لگایا جا سکتا ہے، باقی دنیا میں کسی بھی جگہ کا چکر نہیں لگایا جا سکتا۔ للطائفین، تو طواف کرنے والوں کے لیے کیا کر دو؟ طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ طائف ہے، یہ طائف کی یہ جمع ہے، اصل میں ہے طائفون، جمع مذکر تھا، لیکن لام زیر لیج حرف جر ہے، یہ لگنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اب للطائفون نہیں ہوگا بلکہ للطائفین یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پاک صاف کر دو میرے گھر کو، میرے گھر کو مطلب یہی خانہ کعبہ کو، اور اس کے جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کو اللہ کا گھر ہے، تو ان گھروں کو بھی صاف رکھنے کا ایک طریقے سے انڈائریکٹلی حکم، یہاں ڈائریکٹلی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے، اور ساری مسجدوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب طواف کرنے والے صرف خانہ کعبہ میں ملیں گے، لیکن باقی نماز پڑھنے والے اور اعتکاف کرنے والے دنیا کی ہر مسجد میں ملیں گے۔ باقی مسجدوں میں طواف تو نہیں ہوتا لیکن اعتکاف ہوتا ہے، تو یہ ہے۔ والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے،
یعنی ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے آپ میرے گھر کو کیا کر دو، پاک صاف رکھو، گندگی سے دور رکھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا، وا مطلب اور، از مطلب جب، قال مطلب کہا، ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اجعل، اصل میں یہ اجعل تھا، ملا کے پڑھیں تو رب اجعل، اے میرے رب اجعل بنا دے، ہذا مطلب اسے، بلدن مطلب شہر، آمینن مطلب امن والا۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں پورے مکہ کے لیے، اے اللہ اس گھر کو ہی نہیں، گھر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر بات کہی، اب یہاں پورے شہر کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ اس پورے شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس پورے شہر کو کیا بنا دے، امن والا شہر بنا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ پورا مکہ جو ہے امن والا شہر ہے۔ ورزق اہلہ من الثمرات، وا مطلب اور، ارزق مطلب ہوتا ہے رزق دے، لیکن ملا کے پڑھا گیا ہے تو الف کا پیش ہٹ گیا، ورزق اور رزق دے، اہلہ، اہل مطلب ہوتا ہے رہنے والے، ہو مطلب اس کے، یعنی اس شہر کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمرات، من مطلب سے، ثمرات مطلب پھل میوہ کھانے پینے کی چیز، ان میں سے ان کو رزق دے، کیونکہ وہاں تو کوئی سبزہ نہیں اگتا، وہاں کوئی کھانا نہیں، پینا پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو عاجزانہ دعا کر رہے ہیں اللہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن تو یہاں کے رہنے والوں کو سب کچھ عطا فرما۔ اللہ نے دیا، زمزم دیا، اور آج دنیا کی ہر طرح کی نعمت وہاں پہنچتی ہے۔ ہم سمجھ جائیے کہ گرمی کے موسم میں آم کھا سکتے ہیں، لیکن سردی کے موسم میں آم نہیں، لیکن وہاں پر سال بھر ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ من آمن منہم، من مطلب جو کوئی، آمن مطلب ایمان لائے، منہم مطلب ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائیں، اے اللہ سب کو تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اور کس چیز پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر بھی مطلب یہاں پر کے معنی میں اللہ مطلب اللہ پر، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان جو رکھتے ہیں ان کو تو رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس دعا میں؟ اگر آپ غور کیجئے تو اس دعا میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ تو اسے دے، جو ایمان نہیں لائے، یہ کہا نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم مخالف یعنی الٹا ترجمہ اگر کریں، یعنی دوسری نگاہ سے سوچے تو یہی مطلب ہے کہ جو ایمان نہ لائے اس کو اللہ تو مت دے، تیری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس سائلنٹ جو بات ہے، جو مفہوم مخالف میں بول رہا ہوں، دوسری نگاہ سے جو چیز دیکھ رہے ہوں میں کہ جو ایمان نہ لائے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، قال فرمایا اللہ نے، ومن کفر، وا مطلب اور، من مطلب جو، کفر کفر کیا، اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، فا مطلب پس، امتعو مطلب میں فائدہ دوں گا اس کو، ہو مطلب اس کو، یہاں بھی تین طرح سے جڑا ہوا ہے، فا الگ ہے، امتعو یہ فعل ہے، اور ہو جو ہے اس کو مطلب کس کو؟ جو کفر کرے گا، پس میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلاً تھوڑا سا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رزق نہیں دیں گے، دنیا میں کہیں بھی رہے گا، اگر انسان ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی شکل میں بھی بہت سارے کافر ہوں، ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، تو ہم اس کو دنیاوی طور پہ جو میرا وعدہ ہے وہ ہم دے کر کے رہیں گے، لیکن ثم پھر، اضطرہ مطلب میں مجبور کر دوں گا، ہوں مطلب اس کو، میں مجبور کر دوں گا یعنی میں جھونک دوں گا اس کو، الا مطلب طرف، عذاب النار، عذاب مطلب عذاب، نار مطلب آگ، آگ کے عذاب کی طرف، اس کو میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، مطلب اس کو آگ کے عذاب کی سزا دوں گا، دنیا میں اس کو جتنا ملنا ہے ہم اس کو دیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وا مطلب اور، بئس مطلب بہت برا، المصیر مطلب لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ، کتنا برا ہے وہ لوٹنے کی جگہ، کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے یہ مکہ شہر کے متعلق، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر رہنے والے جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر ایمان نہیں ہے وہ مکہ میں رہیں چاہے دنیا میں کہیں بھی رہیں، تو ہم دنیا میں ان کو جو ایک وقت تک کھلانا پلانا ہے ہم اس سے پرہیز نہیں کریں گے، ہم ان کو دیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، اس میں کوئی کمی ہم نہیں رکھیں گے، ہاں لیکن جب وہ وقت ختم ہو جائے گا، سانس نکل جائے گی، سانس اکھڑ جائے گی، مر جائے گا، اس کے بعد اس کے کفر کے حساب سے ہم اس کو عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ تو یہ باتیں تھی جو بہت اہم ہیں۔ اب ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، تو اس کا ہم ذکر انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔